انسان واسطے دو راہ نے، ایک دنیا دا ایک دنیا دا دنیا تے رہندے ہویا دو راہ نے، ایک دنیا والا ایک دین مصطفیٰ والا۔ دنیا دے راہ جڑے ظاہری زندگی اندر بندے نو نصیب ہوئے نے، زندگی جتنی بھی ہے اس دے اندر دو راہ نے، ایک دین والا ایک دنیا والا۔ دین رکھنا بھی ضروری ہے تے ضروریات دے مطابق دنیا رکھنا بھی، دوہاں تو چھٹکارا دوہاں تو منہ موڑ سکدے نہیں۔ جے اگر تسی جاگ دے ہو تے ذرا میرے نال بول دے رہے، ایڈی ٹھڈ بھی کوئی نہیں جڈے تسی نگے ہو کے بیٹھے ہو، ذرا ایک کری سارے سبحان اللہ آکھو۔ ہاں جی مہربانی تہاڈی، ذرا میرے نال بولو تے تاں گل ہونی ہے۔ مہربانی جتھوں میں تانوں بلاواں نال بولیا کرو، اللہ زبان بولن واسطے عطا فرمائی۔ چنگی تھان تے بولے تے ہور چنگی ہوندی ہے، اللہ اس زبان نو پاک فرماندا ہے جڑے پاکاں دے نام تے بول دی نظر آئے۔ جھگڑے دی تے لوڑ نہیں نا، سی آپس وچ بیٹھے ہیں، کوئی باہرلا بندہ تے آیا کوئی نہیں۔ اگے بھی تے کئی بندے میرے ایتھے متھے لگدے ہی رہندے نے، میں کوئی پہلی واری آیا تہاڈے بھئی ایڈی تسی گھبرائے ہو یار، میں بھی تہاڈے رنگا بندہ ہی ہاں، میں تہاڈے نال گل کرنی ہے، تسی میرے نال کرو تاکہ گلاں گلاں وچوں مسئلے دا حل نکل آئے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ تو اس واسطے ذرا بالخصوص دو چار منٹ دی حاضری ہے، وہ ذرا محبت نال سماعت فرما لو کہ دو راہ نے، دنیا والا بھی تے دین والا بھی۔ نہ دنیا تو بندہ چھڑ سکتا ہے کیونکہ دنیا وچ رہنا ہے، تے نہ دین تے بالکل نہیں چھڑ سکتا کیونکہ دین دنیا بھی سیدھی کرنی ہے تے قبر و حشر دی منزل بھی آسان کرنی ہے۔ اس تو بغیر بالکل چھٹکارا دنیا سانو دنیا دا راہ دس دیئے، توجہ ہے کوئی نہ؟ دنیا دے لنک، دنیا دے تعلق، دنیا نال وابستی، دنیا نال بیٹھنا اٹھنا برتاؤ لین دین، اے سانو دنیا دی جاچ دس دیئے کہ دنیا میں رہ کے دنیا نال کیویں لنک رکھنا، تعلقات نو کنج نہیں پھاڑے۔ لیکن دین مصطفیٰ دی صحیح سمت دا تعین کرنا ہوئے کہ دنیا تھانو دنیا داراں دسیے تے کوئی تے ہے نا جی نہ دین بھی دسے ہے جی، توجہ ہے جنہ کول تو اڈا اٹھن بان بڑا گھٹ ہوندا ہے، دوجیاں نال مڑ روزمرہ دا کام ہوندا ہی نہ، نال ادوں کام پوندا جدوں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے۔ دین دے بھی کچھ بندے ایسے ہیں جنہ دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے تے وہ دین بھی دستے ہیں بھئی آ صحیح ہے تے آ نہیں صحیح، اے رستہ درست ہے اے رستہ غلط ہے، تے سارے تو وڈا راہنما تہاڈے گھر وچ موجود ہے، جنوں کدی اسی ٹچ نہیں کیتا، جنوں اسی اتے گلاف چاڑ کے تے سام کے رکھے ہے۔ توجہ ہے سال بعد توفیق ہوئے تے باری چکڑ کے گھٹا صاف کر کے موڑ رکھ چھڑی دا برکت آستا، وہ بارلا بندہ آوے تے بیٹھ کے درے ہوندہ انہیں میں پتہ لگے مسلمانہ دے گھر آیا۔ جی توجہ ہے تو اڈی ہاں انہوں نہ پڑے آئے متے سیدھا راہ لاب جائے، ہاں جی نہ پڑے آگا کی کرنا ہے، اور تھوڑے کام نے سانو نوجوانہ تے ہون اور بھی بڑے کام۔ حضرات گرامی قدر سارے تو وڈا رہنمائی دا جڑا ذریعہ ہے وہ اللہ دا قرآن ہے، جنہ قرآن ایمانداری نال پڑھے آئے وہ کدی تھڑکے ہیں نہیں نا، تے جنہ صرف دو چار تقریرہ رٹ کے ممبران تے آکے بندیاں نو گمراہ کیتا ہے انہاں دا تے قرآن نال لنک کوئی نہیں۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ قرآن پڑھنا لیاں کل بویا کرو تے او تو انہوں پھر دسن گے کہ قرآن کی رہنمائی کردہ ہے تواڈی۔ جناب دی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ حضرات گرامی قدر میرے پاک نبی علیہ السلام دا دین اس دے رستے دا صحیح انتخاب اگر تسی اور میں کرانگے تو اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید تو وڈ کے اور کوئی عظیم راہ نہیں جڑا قرآن نے دسیا ہے وہی ساڑھے آستے عظیم رستہ ہے۔ تے قرآن مجید نے صرف دین والا راہ سانو صحیح نہیں دسیا، دنیا دے بھی سارے راہ دسے دنیا والا بھی آ ٹھیک جے، فار ایگزامپل مثال دے طور تے قرآن آکھیا سود نہ کھاوے ہے، دنیا دا کاروبار ہے،
یہ مطلب ہے قرآن رہنمائی کیتی ہے نا، قرآن نے ساری رہنمائی کیتی، جھوٹ نہ بولے ہے۔ اسی دنیا دے اپنے لنک وچ بھی آپس وچ بھی جھوٹ بولنے ہیں، قرآن آندا ہے جھوٹ نہ بولو گے دنیا دا تعلق بھی صحیح رہے گا، کیونکہ جھوٹے دی زیادہ دیر ایک دن سچ تے نترنا ہوتا ہے نا، تے پھر آغاز ہی اس کام تو کرنا چاہیے ہے نا جن دے اختتام تے بھی کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ آغاز ستھرا ہوئے تو اختتام بھی ستھرا ہو۔ اوہ جس مکان دیاں بنیاداں بھیڑیاں آنوں دے تے چھت پاویے تے باڑا چیر وہ چھت اتے نہیں ٹک دی، جدی بنیاد پیڈی ہوئے او دی چھت نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی، باویں جڈی باری اتے رکھ چھڑیے۔ ساڑیاں میاں بنیاداں کمزور نے، اپنی بنیاد نو مضبوط کر، پھر تیرے اختتامی مراحل صدیاں تک باقی رہن گے، لیکن تیری بنیاد کمزور ہوئی تو پھر چند لمحہ واسطے تو زندگی دے دیڑے دن گزارے نے، انہیں تو باقی ہیں، اس تو بعد تیرا اختتام ہو جائے گا جویں جویں تو گزر جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہویا تے اللہ والے آندہ اس تو نہیں ہویا کہ انہوں نے اپنی زندگی دیاں بنیاداں نبی پاک دے دین دے مطابق رکھیاں اور دنیا نے اس کا میسج کروے کیتا ہویا۔ جناب نو سمجھ آگی گل دی کوئی نا؟ اچھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس واسطے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام جنہ نبی پاک دے نال وقت گزارے ہے نا، انہاں دیاں جتنیاں ٹھوس بنیاداں سن، مائی دا لال اتنیاں ٹھوس بنا ہی کو نہیں سکیا۔ وہ جیڑے آپ کمزور ہون نا، جیڑے آپ کمزور ہون، وہ سمجھ دینے کہ میرے سامنے جیڑا آ رہا ہے شاید یہ بھی میرے رنگ ہے، تے جیڑے آپ بچو پیڈے ہون نا، تگڑے ہون، تے انہاں نو کھوٹے کھرے دی پہچان ہوندی۔ توجہ ہے کوئی؟ جیڑا بندہ اندروں آپ کھوٹا ہے نا، انہوں اس چیز دی ونڈ نہیں آنی، اس سارے نو اپنی نظر نال ویکھنا ہے۔ جیڑا بندہ اندروں پیڈا ہے انہوں پتہ ہے آن والا کھوٹا آ رہا ہے یا کھرا آ رہا ہے، کیونکہ بندہ اندروں کھرا ہے تے کھرے بندے نو کھری گل دی چھتی سمجھ آ جاتی۔ کھرے بنو، کھوٹیاں نال وابستگی چھوڑ دیو۔ کھوٹے بنو گے تے کھو جاؤ گے، توجہ ہے تو اڈی کوئی؟ کھوٹے بنو گے کھو جاؤ گے، کھڑی جاؤ گے۔ کھرے بنیں گے تے دنیا تو اڈی تلاش کر دی نظر آئے گی۔ ہیرے دی تلاش ہر کسے نہیں ہوندی ہے، تے ہیرا مٹی اچ رہ کے بھی ہیرے ہی ہوندہ ہے۔ ہیرے دی قیمت کدی ضائع ہوئی؟ بھامیں مٹی ویچ بھی ٹر جائے مڑ بھی ہیرا ہے، مٹی تو باہر بھی ہیرا ہے، مٹی دے اندر بھی ہیرا ہے۔ ہیرا بنو کہ مٹی ویچ بھی ٹر جائیے تے قبر جیڑی ہو ہیرے آکڑ چمک دی ہوئی نظر آئے، جویں نبی نے یاراں دیاں چمک دیاں پئیاں۔ جناب دی توجہ ہے کہ کوئی نا؟ حضرات گرامی قدر، میرے پاک نبی علیہ السلام دے یار ابو بکر صدیق ساری زندگی حضور دی غلامی گزاری، بڑی دیر دنیا داری آئی صدیق اکبر سرکار کو۔ اسی کتاباں پڑھو، کروڑ پتی تاجر آئے اس دور دے، آج دے کروڑاں اس دور دے تاجران نالنا ہے رل دے، وہ ایڈیاں روپیاں تے ایڈیاں جائیداداں دے مالک سن، بہت بڑے تاجر سن مکے دے۔ لیکن جدوں ایک پاسے دنیا تے دوجے پاسے دین آیا ہے نا، انہاں دنیا چھاڑ کے دین والے پاسے ٹر پئے۔ میں کتابہ ایک تھان تے بھی کسے مفسر دی بھی تحقیق اندر بھی نہیں پڑھیا بھئی صدیق اکبر نو حضور فرمایا بھئی ابو بکر تیار رمی جانا ہے دین واسطے، اسلام واسطے، رب نو راضی کرن واسطے انتخاب حضور نے کیتا ہے، ابو بکر تیار رمی جانا ہے۔ ایک واری بھی صدیق نہیں عرض کیتی سونے میرا مال، سونے میری جائیداد، میں جڑا مکے رزق بڑھایا ہے وہ میرے جڑے گھر ہے وہ کدے جائے گا، میرے مکان کتھے جان گے، میری برادری ہے، میری فیملی ہے۔ صدیق اکبر نو حضور آکھیا جانا ہے تے صدیق اکبر گردن جھکا کیا کہ سونے آجے مڑ جانا ہے تے پھر جانا ہے، مڑ رانا نہیں۔ مٹھی جی گل کر لگی، اجازت ہے؟ آپ بولو گے تو تاں میں پتہ لگنا ہے بھی اجازت دے رہے ہو۔ اسی اپنے نال کسے بیلنگ لی جانا ہوئے تے قابل اعتبار بندے نو لے جاندے ہو یا بے اعتبار؟
بول دے نو اعتبار والے بندے لے جاندے کیوں بھئی راہ جڑے معاملات ہون ساڈے سیف رہن وہ جڑے ساڈے ٹاپ سیکرٹ نے وہ لیک نہ ہون تے بندہ وہ ٹھیک ہوندا ہے جڑا سجن پیارا وہ ہوندا ہے جڑا اندر دیاں اندر رکھے تے جڑا ایک دیہڑی نال ٹرے تے جڑیاں چنگیاں نے وہ ایک بھی نہ دسے تے جڑی کوئی ایک دی مندی ہوگی وہ سارے پنجاب میں ڈنڈورا پینٹ چھڑے ہو بیلی تے نہ ہویا جی توجہ یہ کوئی نہیں ابو بکر صدیق دا انتخاب آمینہ دے لال نے فرمایا جی 15ویں صدی دا ملوانا تے میرے رنگا جڑا بالکل گناہگار ترین بندہ ہے وہ اپنی گڈی اس بندے نو باندھا ہے جڑا بڑا اعتبار والا ہے وہ جے تینوں ایڈا انتخاب کرن دی ونڈ تے جاچ آ گئی ہے تینوں نبی تے اعتبار نہیں آ رہا جدے تے نبی کیتے ہی ہوتے تے تو بھی اعتبار کرتا رہا جے نبی ابو بکر تے اعتبار کرے تے ان کی مسئلہ ہے جدے تے حضور انتخاب کر کے اعتبار کر کے نال ٹورے ہے بندہ چنگا مکے چور بھی بڑے ہیں جنہاں اسلام قبول کر لیا سی سارے قابل قدر نے نبی پاک دے صحابہ لیکن حضور دے انتخاب تو صدقے جاوا اور جے 15ویں صدی دا بندہ کدوں دور مہمان بن کے کسے دے گھر جائے تے گھر دیاں چابیاں قابل اعتبار بندے نو دے کے جاندا ہے پورے پنڈ تے بستی چو میرے گھر دا خیال رکھی میں پاک نبی دی شان تو قربان نہ جاوا فرمایا علی آجا چادر لے کے میری چار پائی تے لیٹ گھر دیاں ذمہ داریاں تیرے سپرد نے رستے دیاں ذمہ داریاں صدیق دے حوالے کی دیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا چھانٹی مار دے جاوے ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ میں کیا حضرت صاحب جنہاں نو نبی گھر دیتا تے نال ایمانتاں دیتیاں سا انہاں نو بھی منی تے جنہاں نو نال لے کے ٹورے نہیں سا انہاں نو بھی منی تے تم ہی مان لے جدو نبی مان لیا تو کیوں نے مندہ دین تے سارا نبی دے جناب دی توجہ ہے کوئی نا حضرات گرامی قدر تے صدیق بھی علی نو منے تے علی صدیق نو منے ویسے تھے ایک شعر ہے پیر نصیر الدین نے لکھیا ہے میں پڑھ لوں جے تواڈی اجازت اللہ اکبر پیر نصیر تاجدار گولڑا بولے کیا فرما گئے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق کے اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق کہ اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق کہ اکبر کی میرے پاک نبی دے ہم سفر اچھا ایک باری نہیں بڑی یاری سفر فرمایا ہے توجہ ہے ایک باری جدوں حضرت عثمان حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر اور چوتھے نبی پاک غزوہ اوتے اود پہاڑ دے اوتے سفر فرما رہے ہیں توجہ ہے تواڈی اچھی آکھو سبحان اللہ تے پہاڑ کمبیا تے سرکار فرمایا اسکن ساکن ہو جا ساکن ہو جا تینے جے یقین نہیں آیا تیرے تے ایک صدیق تے دو شہید تے ایک اللہ دا نبی چلدا جا رہے اچھا انہیں دے ویچ بھی راہ دے حضور دی ہر فرمان دے ویچ حکمت ہے جنہوں میرا نبی صدیق آکھے توجہ ہے کوئی نا جنہوں میری سرکار آپ صدیق آکھن کوئی مائی دلال ہونا دی صداقت تے شک کر سکتا تے اجے شہید نہیں ہوئے تو سرکار فرماتے نے دو شہید نے توجہ ہے تے شہید کون ہوتا ہے بولو نا جنتی ہوتا ہے انعام والا ہوتا ہے یہ تے بھی اللہ دے قرآن نے گواہی دیتی ہے تسی سبحان اللہ شریف کہہ دے اللہ اکبر میاں اللہ دا قرآن پڑھ دے جائیے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرامین دے اتے سماعت فرما کے عمل کر دے جائیے اللہ دا قرآن بولے تے آپ فرما دے من یطیع اللہ و رسولہ والذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ فرمایا جنہاں نو نبی صدیق آکھے رب آپ صدیق آکھے ہوئے اللہ ارشاد فرمائے آمینہ دے لال سونیا میں تو اڈی چوپ تو قربان ہو جاؤں یہ تقریر موقعی ہے کیونکہ ٹائم اتنا کو ہے نماز پڑھنی اچھیا کو سبحان اللہ میرا رب ارشاد فرمائے آمینہ دے لال سونیا کہ تسان ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے تے رب بھی اعلان کیتا ہے کیوں صدیق ہوئے فرمایا اے میرے نبی سونیا میں رب انہوں صدیق نہیں مندا جنہیں میرے نبی نو نہیں منیا جنہیں مینوں بھی منیا ہے میرے نبی نو بھی منیا ہے اللہ اس نو آپ صدیق آکھے آیا ہے رب دے حبیب نو مننے رب آپ نو صدیق آکھے کیونکہ سچا بندہ سچیاں نو اچھی توجہ ہے کوئی نہ اللہ اکبر تجھے رب آکھے جنہیں میری اطاعت کر لئیے میرے یار محمد عربی دی اطاعت کیتی ہوئی ہے من یطع اللہ و رسولہ جنہیں مینوں بھی منے ہیں میرے رسول نو بھی منے ہیں مولا کی ہوئے گا فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم پھر وہ عام نہیں رہے گا اللہ دے انعام آڑیاں وچ شامل ہو جائے گا اللہ دے انعام آڑیاں شامل ہو جائے گا تو انہاں جو پہلے درجے چ نبی نے پھر صدیق نے پھر شہید نے پھر صالحین نے توجہ ہے تو اڈی کوئی نبی صدیق شہید صالحین اے چوے درجے دے لوگ کون نے انعام آڑے انعام کیوں ملے پیچھے شرط کی ہے میری بھی اطاعت تے میرے تے 1.25 لاکھ نبی حضور تمہیں قبل گزر گئے سن یہ دا مطلب ہے مولوی تو آج نہیں مندہ توجہ ہے کوئی نہ مولانا صاحب تسی آج پریشان ہوئے اور رب تے انہوں نے بھی منایا ہے جڑے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک پہلا لنگ گئے ہاں جی تو ایسی تیاجی تے نہیں نہ آندے رب آکھیا انہاں سارے منے ہیں تے رب نے اعلان کیتا ہے کہ اے میرے پاک نبیو اے انبیاء کرام اپنی زندگی دے اندر احمد نبی دا ظہور ہو جائے سارے دین جتنے بھی ہون گے انہاں دا اختتام ہو جائے گا محمد عربی دے دین اسلام دا آغاز ہو جائے میرے حبیب دے تابع ہو جائے امت بھی انبیاء کرام بھی میاں نبیاں جو منے ہیں تے تاں انعام آڑے ہوئے تے نبیاں تے انعام آیا میں اکثر عرض کردہ رہنا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے لٹایا چھری گلے تے رکھی کٹن والا بھی نبی کٹین والا بھی نبی توجہ ہے کوئی نہ اللہ اکبر کٹن والا بھی ثابت قدم ہے کٹین والا بھی ثابت قدم ہے کٹن والا بھی صابر ہے کٹین والا بھی صبر والا ہے کٹن والا بھی امتحان دے اندر بیٹھا ہوئے کٹین والا امتحان دے اندر لیٹے آئے نہ کٹن والا ڈولے نہ کٹین والا ڈولے آئے نہ کٹن والا گھبرائے نہ کٹین والا گھبرائے اوتھے ابلیس بھی آئے
تے پیچھے پچھلی پیری لگا گیا ہے سائیاں پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے ظالمہ جنہ پیرا تے آئے اونا تے پیچھا ٹر جا اے دنیا دا امتحان نہیں ہے اسی اپنے رب دا امتحان دینا ہے اللہ اکبر میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں پھر چھری چلیے ایک واری چلیے رک تے گردن تے نہیں چلی دوجی یری چلیے گردن نہیں کٹی جی جدوں تیجی واری نبی جلال وچ آئے نے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا دوڑ کے جا میرا نبی جلال وچ آیا ہویا ہے تمبا لٹا میرے نبی نو اٹھا لے تمبے نو لٹا دے چھری چلے گی تے حضرت ابراہیم دا امتحان قبول ہو جائے گا پھر تمبا آئے نبی نو اٹھایا گیا ہے چھری چلی ہے جدو اکھاں تو پٹی ہلی ہے اللہ دا نبی ابراہیم پہ پڑھ دے ہائے اللہ اکبر تے حضرت جبریل تے حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد تے اللہ دے نبی ابراہیم بولن لگے نے تے حضرت جبریل نے ہاتھ بن کے رد کی دیئے اللہ دے نبی پیارے اللہ سونے نے امتحان وچوں توانو قبول بھی فرمایا ہے نالے اس قربانی نو قبول بھی فرمایا ہے تے گل ایتھے تائیں نہیں رکی ہے میرے عزیزو میرے پاک نبی ابراہیم دے سامنے اللہ دا فرشتہ جبرائیل بولے اے نبی سونیا اللہ امتحان قبول فرمایا ہے نالے انعام بھی عطا فرمایا ہے کی انعام آئے توجہ ہے دوڑی کوئی نہ پھر سبحان اللہ کہہ سکتے انعام کیا ہے حضرت گرامی قدر انعام آیا اللہ ابراہیم تیرے رب دا سلام ہو یہ توجہ ہے کوئی نہ اللہ اکبر حضرت جبریل بولے عرض کیتی سونے اللہ فرماندہ السلام علی ابراہیم پیارے اللہ اس قربانی نو قبول فرما کے تیرے تے سلام بھیجا ہے میں آکھیا جی اللہ درود پڑھے تے بندے تاں پڑھ دے نے اللہ درود پڑھے تے بندے تاں پڑھ دے نے اعتراض کوئی نہیں یہ رب نبی تے سلام پڑھ لے بندے تاں آندے نے ہم غریب کے آقا پہ بے حد دراز ہم فقیروں کے ثروت پہلا پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں جناب دی توجہ ہے کہ کوئی نہ اچھی سبحان اللہ اللہ آخری گل کرن لگا آخری گل سبحان اللہ کہہ دے نبی پاک دے یار ابو بکر صدیق سرکار دا وصال مبارک ہون لگا تو نہ مولا علی نے بلایا اس نو سن لو سمجھ لو اور اس چیز نو پلے بان لو تو دل دے دریچے ذرا کھول کے سنیا جے تاکہ گل وچ رہ جائے صدیق اکبر علی نو کے جمنے جناب دی توجہ ہے نا مولا علی نو بلایا اے ابو بکر یا نا جن نے نبی پاک سرکار دی بار گئے جو حدیث مبارکہ سماعت فرمائی تے مولا علی نو آ کے خوش خبری دیتی ہے علی پاک میں حدیث سن کے آیا میرے پاک نبی فرمایا جنہیں جنتی ہون گے ٹکٹ علی کو لین گے
تے حضرت ابو بکر صدیق سرکار فرمایا مڑ حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر مڑ تین بھی مبارک ہوئے میں بھی سنیا ٹکٹ دینی انہوں انج نے صدیق اکبر نو پنجی چنگی طرح منیا ہویا ٹکٹ دینی علی انہوں ہے جڑا ابو بکر دے منن والا ہویا تے ابو بکر جدوں وقت وصال قریب آیا ہے تے مولا علی نو بلایا ہے کیوں علی پاک آئے بلا کے جدوں حضرت مولا علی آئے فرمایا اے میرے نبی دے پیارے غلام اے میرے یار ابو بکر کی گل ہے فرمایا میرا وقت وصال قریب ہے تے مولا علی میں تو انہوں ایک وصیت کرنی ہے تے اس وصیت تے تسی عمل فرماؤ گے تے میری روح نو چین مل جائے گا میں نے سکون آ جائے گا مولا علی سرکار بے گئے ابو بکر صدیق وصیت فرما رہے نے جدوں میں میرا وصال ہو جائے تو میری چار پائی نو چک کے پاک نبی دے دروازے تے رکھیا جے اور اجازت کوئی نہ منگے مینوں نبی پاک دے روزے چ داخلے دی اجازت اور کوئی نہ منگے علی پاک میں وصیت پہ کرنا میرے داخلے دی اجازت علی تساں آپ نبی کو منگنی توجہ ہے کوئی نہ اچھا گل تے یہ تو تسی علماء کو روزانہ سن دے ہو یہ دے ویچ ایک گل ہے یہ دے ویچ گل ہے علی پاک دا ہی انتخاب ابو بکر کیوں کیتا ہے گل آئے حضرت عمر بھی تے موجود سن حضرت عثمان غنی بھی موجود سن علی پاک دا ہی انتخاب صدیق اکبر کیوں کیتا ہے اونا عقل دیاں انیاں تے بے وقوفہ تے جہالات تے ٹبر نو صبح قیامت تک ابو بکر پیغام دے کے چلے گئے اور دنیا دے بے وقوف ہوتے اندھیو صدیق اکبر دا عقیدہ سماعت فرما لو ابو بکر علی دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کیونکہ صدیق نے حدیث آپ سنی سی کہ ٹکٹ جنت دی علی نے دینی ہے میں دنیا دی علی نو ساتھ کے ٹکٹ لے رہا کیونکہ جیڑی تھان دے میں دفن ہونا ہے وہ دنیا دی تھان نہیں جنت دا ٹکڑا ہویا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی صدیق دفن ہونا ہے دنیا دی تھا نہیں جنت دا ٹکڑا ہے تے نبی آپ نہیں آکھیا جنت ای داخلے دی اجازت علی دینی تے میں تے علی کو جیوں دیاں صدقے پہ ٹکٹ منگنا تے جی علی اجازت منگی تے نبی نام ہی کوئی نہیں کرنی کیونکہ ذمہ جو علی دے تے جی علی آپ آکھے بھی سرکار میں دیتی تسی اور اجازت دیو تے ڈکڑا کون ہے جی توجہ ہے کوئی نا میاں اے ابو بکر دا عقیدہ ہے جڑا وصال دے میں نے ایک گل تے دسو دشمناں نو بھی وصیت کر لوی دی توجہ ہے کوئی جڑے سجن نہ ہو جنہاں نال لڑائی ہوے مرن تو پڑا انہاں نو وصیت کر لوی دی ایندا مطلب ہے لڑائی آئی کوئی نہیں ہے بنا لئیے تے چنگا کیتا ہی نے بنائی ہی نے لیترا واسطے آپ ہی نے تیاری کیتی ساڈا کی جانا ہے اسی تے پیار والے لوگ ہاں اسی تے پنجاں دے 12 دے بھی غلام ہاں تے نبی دے 11 دے بھی غلام اسی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ دے قدمہ دی خاک دے بہت سے لے کے آپ دے نقش قدم تے چلن والے لوگ آپ دی توجہ ہے میری کوئی نہ میرے بھائیو کوئی لڑائی نے وہ انہاں روپیاں پیچھے بنا لی اونج بندے پیسے نہیں دیندے جے نہ جھگڑا بنا دے تے مڑ تے امت دا فساد مک جاندا جڑا انہاں پھیلایا ہے تے پھر تے صلح صفائی ہو جاندی تے نان ساتھ کے روپیے کون دینے ہیں انہاں آکھیا اونج طریقہ نہیں لگدا ہے نہیں کر کے لائی توجہ ہے نا تہاڈی اس واسطے اپنا انتخاب زندگی دا دین نو سمجھن والا رب دا قرآن ہونا چاہیے ہر شخص دا مصطفیٰ سونے دا فرمان ہونا چاہیے بالکل سجے پاسے ویکھنا چھوڑ دیو کھبے پاسے ویکھنا چھوڑ دیو سیدھی راہ لو ویکھو تے مدینے والے آلو ویکھیا کرو انشاءاللہ رستہ صحیح نصیب ہوتا جائے اچھی آنکھو بھئی سبحان اللہ ابو بکر صدیق سرکار دا عقیدہ کیے میاں صاحب بھی گل کیتی ہے درویش پھر اپنے دو لفظ ہیں پوری زندگی دیاں کتاباں سمجھا جاندے تو میں ایک دو عرض کر دینا پھر انشاءاللہ دعائے خیر تسی ایک باری سبحان اللہ کہہ دیں اللہ ابو بکر نے علی نو بلایا اوتھی گل آئی تے اپنا وصیت نامہ پیش کیتا تے پھر علی پاک نے اجازت لئیے تے سلام عرض کیتا نبی پاک دے دروازے تے کھڑے ہو کے تے پھر سلام دا اندرو جواب آیا جی توجہ ہے اللہ اکبر اس سے واسطے درویش بولے تے آپ فرما گئے جو کسے دا اے
عاشق ہووے تے اسے دی گل کردا سہ مکر بہانے کر کے تے مرنے اس تے مردہ تے او انور صاحب واسطے محمد انور صاحب دا وصال ہویا انہاں واسطے تے انہاں دے جڑے پچھلے نے تے ساڈے سمیت سارے واسطے محمد بوٹے گجراتی دا پیغام دے کے تے پھر دعا ہون لگی سبحان اللہ کہہ بھئی اصلی گل کی یہ ساری تقریر دا نچوڑی سے شعر چی اللہ اکبر میاں محمد بوٹا گجراتی بندہ چنگا گل چنگی کر گیا اسے کیا میں سنیا قبر دے سی اندر پینڈے اوکھے تے منزلہ بھاریاں ایک کوٹھڑی ملنی ہے رین خاطر جدے نا کوئی بوہے نہ باریاں نہیں تے جدوں چمن چ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے ماں اڈاریاں نی جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج نا بھی بازیاں ہاریاں لی تے جڑے ترس دے سن تیری دید خاطر اج انہاں باریاں ماریاں نی محمد بوٹیا جھوٹا ہے جہان سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی محمد بوٹیا کوڑا ہے جہان سارا کملی والے دیاں سچیاں باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں نے درد بڑا بڑی تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرت گرامی قدر اللہ وحدہ لا شریک بندہ گناہگار دی اس مختصر حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمائے آپ دانا بیٹھنا ذکر خیر سننا میرے مولا اپنی بارگاہ قبول فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین